فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَزْعُوا بِهِ آخَرِينَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ ماہ مبارک رمضان شریف جس کے 12 دن گزر چکے ہیں اور آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ ہے۔ پہلا عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ جسے مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک کے ان بچے ہوئے دنوں کے صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے کلام سے اس ماہ کو، اس رمضان کو بڑا خاص لگاؤ ہے، بڑی خاص مناسبت ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں بشمول قرآن مجید کے، وہ سارے کے سارے رمضان ہی میں نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں جس کو چھوٹی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب رمضان ہی میں نازل ہوئے۔ چنانچہ 10 صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، تو وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں۔ اور اس کے بعد 50 صحیفے، 50 چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو دی تھی، تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اور 30 صحیفے چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کی تھی، تو وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں۔ اور چھوٹی اور 10 کتابیں جس کو صحف یا صحیفہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، تو وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، تو وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، تو وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں۔ اور قرآن کے بارے میں تو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کر کے بتلائی کہ قرآن بھی نازل ہوا تو رمضان کے مہینے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے رمضان بھر میں جس قدر اللہ کا بابرکت یہ کلام پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، دنیا کی کوئی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ ہر گھر میں ہر مسلمان، ہر مرد و ہر عورت یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت میں بھی کروں، چاہے سال کے 11 مہینے قرآن کو کھول کر نہ دیکھے، لیکن رمضان میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رمضان کی آمد پر قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے۔ اور جیسے گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ کاروباری لوگ، بزنس مین لوگ، تجارت پیشہ لوگ سیزن کے مہینے میں کبھی غفلت نہیں کرتے، اور اگر کوئی بزنس مین اور تاجر اور کاروباری آدمی اگر کسی وجہ سے سیزن کے موقع میں اسے غفلت ہو گئی تو پورے سال اسے افسوس رہتا ہے کہ سیزن میرے ہاتھ سے چلا گیا، سیزن میرے ہاتھ سے چلا گیا، میں کچھ کما نہیں سکا۔ اسی طریقے سے محترم بزرگوں اور دوستو،
یہ رمضان مبارک کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. یہ اگر ہمارا غفلت میں گزر گیا، لاپرواہی کا شکار ہو گیا اور سستی کا شکار ہو گیا تو 11 مہینے کتنا بھی افسوس کرتے رہیے وہ بات نہیں آ سکتی جو رمضان میں نیکیوں کے کمانے میں آ سکتی. رمضان مبارک کے مہینے میں جو دل منور ہوتا ہے، جو دل مزکا و مصفا ہوتا ہے، وہ بات اور دنوں میں وہ بات نہیں آتی. اسی وجہ سے رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کی فضیلت آئی ہے. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگوں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا. قرآن تمہاری قیامت کے دن سفارش کرے گا. کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو قرآن اپنے سفارش پر جنت میں داخل کروائے گا. اگر ہمیں اللہ کا بابرکت کلام پڑھنے آتا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے. ضرور پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے. نہ آتا ہو پڑھنے، تلاوت کریں، نہ آتی ہو تو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کے بابرکت گھر میں جا کر کسی کا سیکھ لینا تم میں سے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. اور علم کا مسائل پر مشتمل ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. چاہے قرآن کریم کی آیات ہو، چاہے مسئلے مسائل جسے فقہ کہا جاتا ہے، علم کا کوئی باب سیکھ لیا جائے تو بہرحال دونوں سیکھنے کی چیزیں، قرآن بھی اور علم فقہ بھی، احادیث مبارکہ بھی، دونوں بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں اور بڑا اس کے اوپر اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل بھی آسمان سے تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں پورا قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر سال حضرت جبرائیل رمضان میں تشریف لاتے اور حضرت جبرائیل حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کر علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کرے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کم سے کم کرے. جو جتنا زیادہ تلاوت کرے گا اتنا زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا. اور ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک حرف، آیت نہیں. جو کوئی مسلمان قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، وہ یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس میں 3 حروف ہیں. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو گویا کہ 3 نیکیاں مل گئی 3 حرف کے پڑھنے پر. اور قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو مسلمان ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. تو ہم نے تلاوت کی نیت سے الف لام میم کہا تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی. قرآن مجید کا ایک صفحہ ہم تلاوت کرتے ہیں، کتنے حروف اس میں آ جاتے ہیں، ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں. کوئی ایک پارہ تلاوت کر لے لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں. اور کوئی شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید ایک مکمل ختم کر لے کروڑ نیکیاں اس کے نام اعمال میں آتی ہیں. اور رمضان کے مہینے میں تو اور ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک نیکی کا اجر و ثواب 100 تک اور 100 سے لے کر 700 تک. اور اللہ پاک آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ پاک جس کے لیے چاہتے ہیں اس میں اور اضافہ فرماتے ہیں. اللہ جس چیز کے تعلق سے فرما دے اضافہ اسی پہ حد بندی نہیں ہوتی. کتنا اضافہ ہے اللہ ہی بہتر جانے.
جو مسلمان جتنا اس نیک عمل کے کرنے میں مخلص ہوگا اتنا زیادہ اس کے حق میں اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے بھائیوں اور عزیزوں، خود قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو تاکید کریں، اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، ان کے ساتھ تلاوت کریں۔ تلاوت نہ کرنے آتا ہو تو اپنے والدہ سے سنیں، اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے بازوں میں بیٹھ کر کان لگا کر سنیں۔ نہ آتا ہو تو اپنے بچوں سے، اپنے ماں سے، اپنے بیوی سے کلام پاک سیکھا جا سکتا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے قرآن کریم سیکھنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ ہم کسی نہ کسی زمرے میں آئے تو صحیح، کسی کو سکھانے کا موقع ہمیں نہیں ملتا تو کم از کم ہم کسی سے سیکھنے والے تو بنے اور اس زمرے میں شامل ہو جائیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ کسی نہ کسی ایک زمرے میں تو آ جائیں۔ بہرحال قرآن مجید بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر نعمت ہے جس کا دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ بدل ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کی صحیح معنی کر عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، یعنی آپ کی وفات ہوئی ہے، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے۔ بعض بزرگوں نے اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہ لوگ جن کی ڈھلتی عمر ہے، جن کے داڑھی اور سر کے بالوں میں سفید بال اگ آ رہے ہیں، گویا کہ دن بدن وہ قبر کے قریب چلے جا رہے ہیں، انہیں ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں رمضان کے مہینے میں۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے مبارک ہے، اس لیے کہ موت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، اس لیے کثرت سے اللہ کا بابرکت کلام پڑھے۔ حضور کلام پاک کیسے تلاوت کرتے تھے؟ حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کرتے تو حروف دراز کر کے پڑھا کرتے تھے، ایک ایک حرف ایسے سمجھ میں آتا تھا جیسے کہ چاول کے دانے زمین پر پھینک دیے جائیں، ایک ایک دانہ کیسے منتشر الگ الگ ہو جاتا ہے، ایسے حضور قرآن پڑھتے تو ہر حرف سمجھ میں آتا تھا، گول مول کر کے نہیں پڑھتے تھے، ابھی ایک حرف ختم بھی نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا، ایسا نہیں، اور حرکات کو صاف صاف طور پر پڑھتے تھے۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے، اور اس قدر پرکشش آواز ہوتی تھی حضور پاک علیہ السلام کی تلاوت میں کہ کوئی سننے والا سننے لگ جائے طبیعت چاہتی کہ سنتا ہی رہو۔ مکی زمانے میں ہجرت سے پہلے کس قدر لوگ حضور کے دشمن تھے، کس قدر اسلام کے مخالف تھے، اور حضور قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگ جادو کہا کرتے تھے، اور حضور سے لوگوں کو ملنے نہیں دیا کرتے تھے، باہر سے مسافر آتے تھے تو خود بھی نہیں ملتے تھے۔ لیکن یہی دشمن اسلام اور دشمن نبی جب رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تنہائی میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہی اپنے گھروں سے اٹھ کر حضور کے گھر کے باہر چھپ کر کان لگا کر حضور کا قرآن سنتے تھے۔ بڑے بڑے دشمن اسلام، میں کس کس کا نام لوں، کئی لوگ ہیں، ایک دن 2 دن 3 دن آپس میں دوسروں کی ملاقاتیں ہوا کرتے، تم کیسے آ گئے، وہ کہتے تم کیسے آ گئے، اور وعدہ کر کے جاتے کہ کل سے نہیں آئیں گے، لیکن رات میں پھر وہ ان کو دن کا دل بے چین کرتا کہ چلو جو کشش اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، جو محمد پڑھتے ہیں جس کلام کو، اس کلام میں جو اللہ نے کشش رکھی ہے، جو اس میں سکون رکھا ہے، وہ نیند کے سونے میں نہیں، پھر اٹھتے اپنے گھروں سے، حالانکہ کافر ہیں، دل میں کفر ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن نبی ہیں، لیکن پھر رات میں اٹھ کر پھر کلام سنتے آ کر، پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی، پھر وعدہ کرتے کہ کل نہیں آئیں گے، پھر آتے تیسرے دن، ایسے قرآن پڑھا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمرہ صحابہ میں، تمام صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا سب سے بہترین قرآن پڑھنے کا لقب حاصل ہے اور قاری قرآن ہونے کا لقب حاصل ہے، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا قرآن حضرت ابی ابن کعب کو سنائیں۔ حضور کو پیغمبر کو حکم تھا کہ ایک صحابی کو قرآن سنائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام آنے کے بعد حضرت ابی ابن کعب کے پاس گئے یا ان کو اپنے پاس بلایا تو اللہ کے پیغام انہیں سنایا کہ اللہ کے پیغام آیا کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے قرآن سنائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے کہ میری حیثیت کیا، میرا مقام کیا۔ حضور آپ کا مقام دیکھیے، آپ کا مرتبہ دیکھیے، اور وہ ساتوں آسمان کے اوپر کا رب آپ کو حکم فرمائے کہ مجھے قرآن سنائے۔ زار و قطار رونے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرآن حضرت ابی ابن کعب کو سنایا، اور سب سے پہلے حضور کے بعد مسجد نبوی کے اندر تراویح کا امام اگر کسی صحابی کو بنایا گیا ہے تو وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ تمام صحابہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی۔ تو بہرحال حضرت صحابہ بھی بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کا بابرکت کلام پڑھا کرتے تھے، چونکہ اللہ کے کلام سے رمضان کو بڑی خاص مناسبت حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں، اس قدر کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، اس قدر کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں 2 قرآن مجید ایسے بوسیدہ ہو گئے تھے پڑھتے پڑھتے، جو قرآن کریم پڑھنے کے قابل نہیں رہے تھے، صفحہ نہیں پلٹ سکتے تھے۔ اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی جو پیش آیا تو اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کرتے ہوئے ہی پیش آیا۔ ان کے خون کا قطرہ سب سے پہلے گرا تو اللہ کے بابرکت کلام قرآن ہی پر پڑا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ گھر میں قرآن کریم رکھا ہوا دھول کھاتا کھاتا بوسیدہ ہو رہا ہے، مہینوں کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کس قدر قرآن مجید کی حق تلفی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، اس پر ایمان لایا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس پر عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حجت کرے گا اور جنت کی سفارش کروائے گا۔ اور جو مسلمان ہو کر نہ قرآن پڑھتا تھا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، نہ اس کے تعلیمات پر عمل کرتا تھا، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھگڑا کرے گا کہ مولا یہ وہ مسلمان ہے جس نے میرا حق ادا نہیں کیا بلکہ میری حق تلفی کی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم سے وابستہ رہنے کی کوشش کیجیے۔ جو قوم بھی قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کو عزت کا مقام عطا کرتے ہیں۔ جو جماعت بھی قرآن کریم سے وابستہ ہو جاتی ہے اس جماعت کو اللہ پاک عزت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ جو فرد بھی اللہ کے بابرکت کلام قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کو اللہ پاک عزت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ماضی میں لوگ قرآن کی عزت کیا کرتے تھے، تلاوت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے تو وہ لوگ عزت دار تھے، عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کو پشے پشت ڈال دیا ہے، ذلت اور گمراہی نے ان کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا، گھر بیٹھے مسلمان ذلیل ہو رہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ماضی میں جب جب مسلمان قرآن سے وابستہ رہے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، ہر منزل پر کامیاب ہوتے تھے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کریم کو پشے پشت ڈال دیا ہے ذلت و گمراہی نے ان کے گھروں کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ باپ صفے اول کا نمازی ہے، اولاد گھر میں گمراہ ہے، قرآن کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، ہوگا قرآن مجید میں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے کہ لا ریب فی، قرآن ایسا کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں
اور قرآن کی کسی تعلیم کے بارے میں شک کرنا اپنے ایمان و آخرت کو خراب کرنا۔ یہ اللہ کا بابرکت کلام ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، خدا کرے کہ وہ 5 حق ہم ادا کرنے والے بنے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم پر ہم ایمان لائیں جیسے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس پر بھی ہم ایمان لائیں۔ اور دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، نہ آتا ہو قرآن تلاوت کرنے تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خالی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے قرآن، اگرچہ کہ صرف پڑھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس کی بھی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے، لیکن قرآن اصل اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تلاوت کا اعلیٰ ترین درجہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ برسوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ابھی ہم 2 رکعت نماز میں جو سورے پڑھے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس سورے کا معنی مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم۔ کتنی بڑی محرومی کی بات۔ تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تعلیمات، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس پر عمل کریں۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، چاہے جنت کی زندگی ہو چاہے جہنم کی زندگی ہو۔ جیسے اعمال ہوں گے، ہمارے اچھے اعمال ہیں، قرآن کے مطابق ہمارے اعمال ہیں، یقیناً جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں ہمارا مقدر ہے۔ خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر ہماری عملی زندگی قرآن کے خلاف گزر رہی ہے تو پھر جہنم اور جہنم کے عذابات ہمارا مقدر ہوگا۔ اللہ پاک میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعلیمات کو، قرآن کریم کے پیغام کو اور قرآن کے احکامات کی اشاعت کی جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، دوسروں کو بتلایا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، یہ دوسروں کو بتلایا جائے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کس قدر کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ 2 رکعت نماز میں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر، حرم شریف میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ پورا قرآن 2 رکعت نماز میں۔ 20 رکعت تراویح کی نماز میں 1 پارہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو آج وہ جس طرح ایک بزرگ نے شکایت کی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہ مولوی صاحب کچھ نوجوانوں کو بتلائیے، سمجھائیے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام صاحب پارہ تلاوت کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے 1 رکعت میں 1 رکوع بھی تلاوت نہیں کیا جاتا، اس سے کم ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور کئی نوجوان ہمارے قرآن کا تلاوت کیا جا رہا ہے اور باہر پچھلی صفوں میں بیٹھ کر گپ شپ میں لگے ہوئے، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آ کر رکوع میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کی بے احترامی ہے، پھر مصیبتیں کیوں نہیں آئے، پریشانی کیوں نہیں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمانے، قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اسے غور سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اللہ کے بابرکت کلامی کی آیت ہے یہ کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ یہ ہمارے نوجوان بیچارے، ہماری ایک اسی مسجد کا حال نہیں، مختلف مساجد کا یہی حال ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے بے حرمتی قرآن کی جا رہی ہے۔ کس قدر بدتمیزی کی بات ہے بھائی! آپ کو اگر کھڑا نہیں ہوا جاتا، کس نے مجبور کیا؟ جا کر سو جاؤ گھر جا کر، لیکن اللہ کے بابرکت کلام کی بے ادبی کیوں کرتے ہو؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم گفتگو میں لگے ہوئے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا تمہارے لیے خوش نصیبی و سعادت مندی کا موقع آئے گا؟ اس لیے عزیز نوجوانوں، جو نوجوان ایسی حرکت کر رہے ہیں
میری یہ بات ان تک پہنچ رہی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ سے وہ ایسی حرکت کریں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کا بابرکت کلام ہاتھ میں لیتے تو بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کا حق میں ادا کر سکوں گا بھی یا نہیں؟ وہ کیا لوگ تھے دیکھیے، چاروں ائمہ جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے، ان میں سب سے سرخیل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان میں 61 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 61 مرتبہ، 61 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک دن میں، دوسرا رات میں، اور ایک تراویح کا قرآن 61 مرتبہ۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ 2 قرآن ختم کیا کرتے، ایک دن میں اور ایک رات میں، اور غیر رمضان میں روزانہ کا 1 قرآن۔ کس قدر کثرت سے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو ترغیب اس بات کی دی گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کر دیں، پھر دیکھیں برکتیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں، شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کا بابرکت کلام نہیں پڑھا جاتا، نہ وہاں سکینہ ہوتی ہے بلکہ وہاں برکتوں میں کمی آ جاتی ہے، اور فرشتے ایسے گھر سے نکل جاتے ہیں، شیاطین ان گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، شیاطین گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو بھائی سیکھیے نا، قرآن سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یا دوسروں سے سننے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، من قرأ سورۃ اذا زلزلت عدلت لہ نصف القرآن، تم میں سے جو کوئی مسلمان سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لیتا ہے، چھوٹی سرکی، اللہ تبارک و تعالی نصف القرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن قرأ قل هو اللہ احد وعدلت لہ ثلث القرآن، جو تم میں سے کوئی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب عطا، 1/3 قرآن یعنی 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ کہاں بہانہ کر سکتے ہیں مجھے پڑھنے نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، آپ کو قل هو اللہ تو آتا ہے، اتنا پڑھیے، سورہ اذا زلزلت الارض پڑھیے، آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب، 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیے بیٹھے بیٹھے، 10 پارے پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، 1 قرآن پڑھنے کا ثواب، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اور ومن قرأ سورۃ قل یا ایھا الکافرون عدلت لہ ربع القرآن، کہ جو تم میں سے کوئی سورہ کافرون پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ربع قرآن، چوتھائی قرآن، 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہی پڑھتے رہیں، قرآن اللہ کا بڑا اونچا کلام ہے، دنیا میں ایسی نعمت ہے قرآن کریم ایمان والوں کے لیے کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کر قرآن کریم کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، 2 چیزیں ایسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کی سفارش کریں گے، وہ 2 چیزیں۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک ہے رمضان کا روزہ، اور دوسرے اللہ کا بابرکت کلام قرآن۔ حدیث مبارکہ ہے الصیام، صیام کے معنی آتے ہیں روزہ، والقرآن، قرآن سے مطلب ہم سب جانتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ الصیام یقول، روزہ کہے گا قیامت کے دن اے ربی، اے پروردگار عالم
منعته الطعام والشهوات فی النہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا کہ رب میرے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے سے پینے سے اور اپنی شہوت کو پوری کرنے سے روزے روکے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والقرآن یقول، اور قرآن کہے گا قیامت کے دن، اے ربی انی منعته النوم فی اللیل فشفعنی فیہ، قرآن کہے گا اے رب میں نے راتوں میں اسے سونے سے روکے رکھا کہ رات میں یہ اٹھ کر قرآن پڑھتا تھا یا قرآن سنتا تھا، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں سفارش کریں گی فیشفعان، اللہ پاک ان دونوں کی سفارش قبول کر لیں گے۔ اے روزے اور قرآن تم سفارش کرتے ہو اس بندے کے بارے میں، چلو تمہاری سفارش مجھے قبول ہے اور میں دونوں کے حق میں مغفرت کا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جن کی سفارش روزہ اور قرآن کرے، خدا کرے کہ اس زمرے میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اس لیے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ روزے کا بھی اہتمام کریں اور اللہ کے بابرکت کلام کے پڑھنے کا، اس کے 5 حق ادا کرنے کی بھی پوری فکر کریں، بڑی بابرکت چیز ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کو افضل عبادت قرار دیا ہے، افضل العبادت قراءۃ القرآن، سب سے افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ آج بھی افضل عبادت ہے تو افضل عبادت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آج معمول نہیں رہا مسلمانوں میں، ہم ایک رکوع کی تلاوت کریں، ایک پارے کی تلاوت کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بابرکت بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی رمضان میں دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانا کر پورے زندگی بھر بھی اور بالخصوص ماہ رمضان میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اعتبار سے قرآن مجید کے جو 5 حق میں نے بتلائے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو وہ 5 قرآن مجید کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے اور قرآن مجید کے حق تلفی سے اللہ پاک میری آپ کی ہی نہیں بلکہ پوری رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا